ہے وہی اس بات کو حقیقی طور پر جانتا ہے. چلیں جی. اللہ تعالیٰ کی پناہ و حفاظت شیطانی خیال سے. اہل ایمان کو شیطانی خیال آئے تو وہ اللہ کو یاد کرے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. یہ خذ العفو وامر بالمعروف ہے کہ وامر بالعرف ہے؟ حفاظ کرام یہ انہوں نے عرف پڑھ دیا نا. معروف ہے کہ عرف ہے؟ معروف ہی ہے. ہاں معروف ہے. خذ العفو وامر بالمعروف. معذرت کسی کی قبول کر لیجئے. اگر کوئی غلطی کرتا ہے, غلطی کر کے آ کے کہتا ہے کہ جناب غلطی ہوگی معاف کرو, تو آپ کو قبول کر لیں چاہیے. اور جب آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دیں گے تو ساری دنیا کی خطائیں معاف کرنے والا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. آج جو کسی کو معاف کرتا ہے کل کوئی اسے معاف کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی امتوں میں ایک تاجر تھا, کپڑے کا اس کا کاروبار تھا, تو وہ اس نے یہ اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ سختی نہ کرنا گاہکوں پر, جو خریدار آئے سختی نہیں کرنی. یہ شروع سے ہی ایسے طریقہ لوگ ادھار لے جاتے ہیں, مہینے مہینے کا ادھار لے لیا, ہفتے ہفتے کا لے لیا. جناب اتنا کپڑا دے دیں مجھے, اگلی مرتبہ جب میں آؤں گا پچھلے پیسے کلیئر کر دوں گا, آئندہ مجھے اور سامان دے دینا. ایسے سلسلہ دکانوں پہ چلتا ہے, اب بھی چلتا ہے شاید. تو ایسے سلسلہ تھا. تو اس نے اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ تم ذرا درگزر کرنا. بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, بیچارے مجبور ہوتے ہیں, اس مرتبہ نہیں سے اگلی مرتبہ دے جائیں گے. ایک آدمی نے آپ سے 10,000 کا سامان لیا جی, کپڑا لیا, کہا جی اگلی مرتبہ جب میں آؤں گا میں آپ کو پیسے دے دوں گا, پچھلے کلیئر کر دوں گا. اگلی مرتبہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آپ یہ نہیں کہ اس کو دھکے دے کے نکال دیں, بلکہ اس کا غور کریں کہ کہیں سچا ہے یا ویسے داؤ لگا رہا. اگر داؤ لگا رہا پھر تو صورت اور ہے نا. اگر وہ سچا ہے تو پھر اسے کپڑا اور دے دیں, درگزر کر لیں. اگلی مرتبہ ہی گدے ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں, جس کا دینے کا ارادہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو بنا دیتا ہے. ایسے وہ کر لینا. اب وہ اسی طرح اس نے اپنے کارندوں سے کہا تھا, بھائی دیکھو درگزر کرو, درگزر کرو. اگر کوئی آ کے تم سے یہ کہتا ہے کہ اس دفعہ میرے پاس پیسے نہیں, اگلی مرتبہ دے جاؤں گا, سختی سے پیش نہیں آنا. اسے کپڑا دے دو, میرے پاس بہت ہے اللہ کا مال, اگلی مرتبہ دے جائیں گے. ایسے لوگ آتے کبھی نہیں ہوتے, دو دو تین مرتبہ ایسے ہوتا, لیکن وہ اس کا درگزر سے کچھ نہیں کہتا. ماتھے پہ بال نہیں آتے, کوئی ملال نہیں, جی ٹھیک ہے جی اگلی مرتبہ, جی ٹھیک ہے جی اگلی مرتبہ, جی ٹھیک ہے جی اگلی, درگزر کرو درگزر کرو درگزر کرو. اب اس آدمی کا جو ایسا تھا مر گیا, اس کو قبر میں رکھ دیا گیا. جو ہر معاملے میں کہتا تھا درگزر کرو درگزر کرو, معاف کرو معاف کرو, درگزر کرو, اب قبر میں رکھ دیا. فرشتے کہتے ہیں من ربوں کا ما دینوں کا, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. نیلی چھت والے نے آواز دی, درگزر کرو درگزر کرو, معاف کرو معاف کرو. آج کسی کو معاف کرو گے کل تمہارا بھلا ہوگا, آج کسی پہ شفقت کرو گے کل تم کے شفقت ہوگی, آج اپنا دامن پھیلا دو کل نیلی چھت والا تم پہ اپنی رحمتیں پھیلا دے گا. تو آئیے یہ ارشادات ہیں, ان ارشادات پر عمل کرتے ہیں, ان پر عمل کرنے والے پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے اور اسے دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرماتا ہے. اور شیطان اگر کوئی وسوسہ اندوزی کرے تو ایمان والا اللہ کی پناہ و حفاظت میں آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وساوس سے محفوظ فرمائے. چلے جی خذ العفو وامر بالعرف, یہ وامر بالعرف ہے. ہاں ایسے ہو گیا جی, کلیئر ہو گیا. چلے جی, یہ وامر بالعرف, معروف کی بجائے عرف کریں. مایوسی شیطان کی طرف سے ہے. جی بسم اللہ جی.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غنودگی سے تاکہ باعث تسکین ہو اس کی طرف سے، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ پاک کر دے تمہیں اس سے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدموں کو. اب غزوہ بدر میں صحابہ کرام گئے، ادھر ابو جہل تھا، وہ اپنا لاؤ لشکر لے کے آ گئے، ادھر مسلمان گئے. اب مقابلہ ہونے والا ہے. اب رات سوئے، تھکے ماندے تھے. اب رات سوئے تو کچھ ایسا اللہ کی قدرت بھی ہے، رب جو چاہے کرے بھی، ہم تو نہیں. بعض صحابہ کرام کو رات سوئے ہوئے تھے تو انہیں احتلام کا عرضہ ہو گیا. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، او کیا کریں، یہاں تو پانی بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جنگ بھی کرنی ہے، یہ بھی کرنا ہے، جہاد بھی، ہم تو اس عالم میں سرکار کے سامنے بھی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ وسوسے شیطان نے ڈالنے شروع کر دیے. اور جس جگہ پہ مسلمان تھے اس جگہ میں پاؤں جو تھے وہ گھوڑے کے جمتے نہیں تھے. جو ان کا جو اونٹ تھے ان کے پاؤں نہیں جم رہے، اس میں گرد کافی تھی. اللہ نے ہلکی سی بارش نازل کر دی. رب کہتا ہے میں نے بارش نازل کی، ڈبل فائدہ ہو گیا. ایک تو ان کے جانوروں کے قدم جم گئے، اور دوسرے جن کو کوئی عارضہ تھا وہ انہوں نے غسل بھی کر لیا. کسی کو پتہ ہی بھی نہیں چلا وہ نہائے بھی گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا وہ نہائے بھی گئے. اللہ فرماتا ہے یہ وسوسے میں تم سے دور کرتا ہوں. رب ایک مومن کا کتنا خیال رکھتا ہے، کبھی سوچا؟ اور مومن کو ایک عارضہ لاحق ہوتا ہے، رب آپ اس آسمان سے پانی بھیج کر کسی کے سامنے اس کا پردہ چاک نہیں کرتا، اسے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو ایمان والے تو اللہ کا بن کے دیکھ تو صحیح، اللہ کا بنے گا. کئی ایسے مواقع آئیں گے جہاں تو پریشان ہوگا، اور تیری پریشانی تو خالق و مالک کی رحمت نہیں دیکھتی، اس سے دیکھی نہیں جاتی. تیری پریشانی کو وہ فوراً دور کر دیتا ہے. یہ میرا سچا بندہ ہے، اسے پریشانی آ رہی ہے، میں اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کے لطف و کرم سے مالا مال ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر ہے. بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے، تو رب تعالیٰ اس پر اپنا لطف و کرم، اپنی مہربانی فرماتا ہے. تو آئیے اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر زندگی بھر عمل کرتے، ساری زندگی رب تعالیٰ کے ارشادات پر چلتے، اس کے احکامات مانتے ہیں. اور جو اس کے احکامات مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے. مومن جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اگر اس کا اللہ کی ذات پر پکا یقین ہے، رب تعالیٰ اسے وہاں سے مشکل سے نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات کی حفاظت میں رکھے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے. اور جس کو اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے وہ زندگی کی بازی جیت جاتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات الحدیث صفحہ 566. مشکات الحدیث صفحہ 566. خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے ساری مخلوق دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. ان ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا مرفوعہ الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر حتیٰ حیتان البحر. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر کے معلم تعلیم دینے والے کے لیے ساری مخلوق رحمت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. آپ کسی کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے ہی بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اٹھو وضو کر لو. آپ کا کوئی بیٹا ہے وہ کہیں سکول جاتا ہے، منہ دھوتا ہے، کہ تو آپ اسے پیار سے کہتے ہیں بیٹا
ذرا پورا وضو ہی کر لو، منہ بھی دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیا، ہاتھ بھی تم نے دھو لیا، صابن بھی لگا لیا، ذرا نیت کر کے وضو کر لو، بسم اللہ پڑھ کے ایک مرتبہ سر پہ ہاتھ بھی تم نے پھیر لیا، ویسے وال ہوتے ہیں باہر پھیر لیتے ہیں تو ایسے پھیر لو تو وضو کر لو، تمہیں یہ خیر کی تعلیم ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں، اگر کوئی آدمی ہو تو کہتے ہیں السلام علیکم، ایسے خیر کی تعلیم دیتے ہیں۔ کھانا کھانے وقت بیٹا یہ آپ نے کھانا کھانا ہے تو لقمہ بائیں ہاتھ سے نہیں دائیں سے لیں۔ آپ کے پاس پھل سامنے پڑا ہے، آپ کا بیٹا وہ کھجور ایسے اٹھاتا ہے، آپ کے بیٹا نہیں ایسے نہیں دائیں ہاتھ سے اٹھانے، اس میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ کوئی محسوس تو نہیں کر رہا، اس کے ابا تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ خیر کی تعلیم دی، اپنے بچے کو دی، اپنے دوستوں کو دی، مسلمانوں کو دی، کسی کو خیر کی تعلیم دی ہے۔ جب انسان کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کس سے کرتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے کرتا ہے۔ میرا یہ بندہ دیکھو خیر کی تعلیم دے رہا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، میرا یہ بندہ خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ تو جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سب سے کرتا ہے۔ یہ نظام ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتا تھا، اگر کوئی غور کرے تو اللہ سمجھ تو دے دیتا ہے۔ اب ریڈیائی لہریں ہیں جی، بھائی کہاں سے آپ بولتے ہیں؟ ریڈیو اور ٹی وی کس جگہ بولتے ہیں؟ وہ ان کا ایک وہ کوئی مشین بنی ہوئی اسٹیشن ہے، وہ اس سے وہ لہریں نکلتی ہیں، پوری دنیا میں پھیلتی، جہاں کو آگے کیچ کرنے والی مشین وہ کیچ کر لیتی ہے۔ بھائی ریڈیو آپ نے یہاں رکھا اتنا سا، ادھر لندن میں یا امریکہ میں وہ چل رہا ہے تو آپ اس کو ایسے بٹن دباتے ہیں تو وہ بی بی سی لندن شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی اس ریڈیو وہی آواز کہاں سے آ گئی؟ بھائی گویا ایک کوئی بولتا ہے آواز پوری دنیا میں جاتی ہے، آواز پوری دنیا میں پھیلتی ہے، آگے کیچ کرنے والا کو ہو تو کیچ کر لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جب بھی کوئی بندہ کسی کو خیر کی تعلیم دیتا ہے یہ آواز پوری دنیا میں جاتی ہے، اور اللہ نے ان جانوروں کے لیے یہ حس رکھ دی، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں خیر کی تعلیم دے رہا ہے، جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز آتی وہی وہ زبانیں اٹھا کے کہتے مولا یہ تیرے دین کو پھیلا رہا ہے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی غلطیاں معاف کر دے۔ آئیے نیک کام کریں، کسی اور کا بھلا ہوگا نہیں ہوگا اپنا ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ خیر کا معلم بنائے، خیر کی تعلیم دینے والا بنائے۔ اور وہ حدیث پاک بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب بندہ کہتا لبیک اللہم لبیک، آواز کہاں تک جاتی ہے جی؟ یہ ادھر دائیں اور بائیں جاتی ہے، اس کے ساتھ ہر پتھر، ہر درخت، ہر ذرہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کہاں تک کرتا ہے؟ جہاں ادھر سے زمین ختم ہو جاتی ہے ادھر سے ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی یہاں بندہ تو بیٹھا وہ چلتے چلتے آسٹریلیا سے ہی پرے چلے گئے، ادھر وہ چلتے چلتے امریکہ سے ہی پرے چلا گیا، تو یہ سب کچھ یہ کیا ہے؟ اللہ کا نظام ہے۔ کیسے اللہ کرتا ہے یہ وہی بہتر جانتا ہے، وہی خالق و مالک، اس نے کیسے نظام کیا ہے۔ تو ہر چیز بولتی ہے، ہر چیز بولتی ہے۔ تو جب بھی یہ کوئی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک ایسے کہتا ہے تو یہ ہمارے پاس پڑی ہوئی یہ کتابیں، اب کتنے لوگ کہہ رہے ہیں نا اس وقت بھی لوگ لبیک اللہم لبیک۔ کوئی تو وہاں پہنچ گئے، کوئی ابھی رستے میں ہے، بعض نے احرام باندھے ہیں، جہاز پہ سوار ہو رہے ہیں۔ صرف پاکستان کی بات نہیں، دنیا بھر کی بات ہے، لوگ جا رہے ہیں عمرے پہ اور احرام باندھ کے نیت کر کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ تو جو وہ وہاں کہہ رہے ہیں یہ لکڑی جو ہے ہمارے پاس پڑی یہ بھی ان کے ساتھ کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، رب کہتا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتا ہے، تو یہ تو تسبیح کرتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس میں ہمارا قصور ہے۔ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گاؤں میں تھے، کیتھوال میں یا کیتھوال میں، اس میں آپ گاؤں میں تھے، عشاء کی نماز پڑھی، لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے، یہ مسجد میں بیٹھے رہے۔ تو ایک گاؤں کا آدمی وہ کسی کام کے لیے مسجد کے قریب سے گزرا، دیکھا تو مسجد میں تو آواز آ رہی ہے، ہزاروں لوگ موجود ہیں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ورد کر رہے ہیں۔
یہ گاؤں میں اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ اتنے تو ہمارے گاؤں میں لوگ نہیں، نماز تو عشاء کی پڑھ کے سارے چلے گئے تھے، ایک بابا میں چھوڑ کے آیا تھا، باقی تو سارے چلے گئے، یہاں تو اب کوئی بھی نہیں ہے، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ اب وہ آیا، یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، پتہ نہیں چلے اتنے لوگ کہاں سے آ گئے۔ جیسے مسجد کے اندر وہ دیکھنے کے لیے کتنے لوگ ہیں، دیکھ کے حیران ہو گیا، اکیلے ایک بابا فرید بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ مسجد کا ہر ذرہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، امن شیئن الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس میں ہمارا قصور ہے۔ تو اے بندہ مومن، کسی وقت رات کو تسبیح کرو، اللہ کو یاد کرو، سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرو، کوئی کلمہ زبان سے ادا کرو، انشاءاللہ تم زبان سے کیا ادا کرو گے؟ یہ ساتھ سارے پتھر، یہ دیواریں، یہ اینٹیں، یہ ہر چیز، یہ ساتھ یہ بھی تسبیح کرے گی۔ کسی کے کان ہو سننے والے سن کے کہے گا کہ کہیں کو بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے، تو اللہ والا جہاں اللہ اللہ کرتا ہے دوسرا اللہ اللہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں اللہ اللہ ہو رہی ہے، یہاں اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے خدائے بزرگ برتر کو یاد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ یہ آواز دنیا کے گوشے گوشے میں جاتی ہے، تو جو بلکہ دنیا کے ہر جگہ پہ اس خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے رحمت کی دعا مانگتی ہیں۔ کون؟ دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی، پاک صاف مچھلیاں اس کے لیے دعا مانگتی ہیں۔ چلیں جی۔ معلم خیر، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں استغفار کرتی ہیں یا بارگاہ الہی میں سفارش کرتی ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال معلم الخیر یستغفر لہ او یشفع لہ کل شیء حتی الحوت فی البحر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، معلم خیر، خیر کی تعلیم دینے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے یا ہر چیز اس کے لیے شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی۔ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا لیٹنے لگو تو کہتے ہیں بسم اللہ، پانی پینے لگو تو کہتے ہیں بسم اللہ، کھانا کھانے لگو تو کہتے ہیں بسم اللہ، کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، دروازہ کھولتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ۔ جو خیر کی تعلیم دیتا ہے اب اس کے لیے ہر چیز حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یا یہ کہتی ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ جب وہ ایسا کرتا ہے ادھر کہتا اپنے ہی بیٹے سے کہتا بیٹا یہ پکڑنی نے قلم ایسے بائیں ہاتھ سے نہ پکڑو، دائیں سے پکڑو، بھائی اتنی ہی بات کہی ہے، آپ نے خیر کی تعلیم دی ہے۔ اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی کہتی ہیں یا اللہ تیرے نبی کے دین کی بات کر رہا ہے، اس کو معاف کر دے، اور بازگاہ اس کو یا اللہ جنت دے دے، یشفع اور اس کی شفاعت کرتی ہیں یا اللہ اس کو جنت دے دے۔ آئیے جنت لینے کا آسان طریقہ ہے، گناہوں کی معافی کا آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا جائے، بچے بچے تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم پھیلائیں گے اللہ تعالی ہم پہ مہربانی کرے گا، وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ ہم کریں گے اللہ مہربانی کرے گا، اگر خدا نہ خواستہ ہم نے چھوڑ دیا وہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، اس نے تو اپنا کام کر لینا ہے، اس کے لیے مخلوق کی کمی نہیں ہے، ہمارا اس کے بغیر ہے کوئی نہیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ذوالجلال میں عرض کرتے ہیں اے خالق و مالک ہم سب کو دین کا معلم بنا دے، دین کا خیر خواہ بنا دے۔ دین کا خیر خواہ بننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ آئیے گھروں میں اپنی اولاد سے کہتے بیٹا یہ کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، یہ ادا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ایسے ایک بات کہ جیسے میں نے پڑھا ہے نا سبحان اللہ، اور باقی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بعد میں ساتھ پڑھے، مل کے پڑھے سبحان اللہ، ایسا کسی حدیث پاک میں نہیں ہے۔ اپنا اپنا تو پڑھے لیکن ایک آدمی سبحان اللہ کہے باقی اس کے پیچھے سبحان اللہ کہے، ایسا کسی کے حدیث پاک میں نہیں ہے۔ ایسا
بعض لوگوں کا خیال ہے، اور اس لیے وہ کہتے بھئی ایسا کلمہ ادا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو میں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب جنازہ گیا اور اس میں 70,000 فرشتہ شریک ہوا، جب آپ کو قبر میں اتارا گیا، مٹی اوپر ڈال دی گئی، تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، ہم نے بھی ساتھ کہا سبحان اللہ۔ سرکار کہتے تھے سبحان اللہ، ہم بھی ساتھ کہتے تھے سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو ساتھ ہم نے بھی کہا اللہ اکبر۔ سرکار کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، پیچھے صحابہ بھی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر کافی دیر سرکار فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر، صحابہ کرام بھی ساتھ کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایسے تعلیم کے ساتھ کسی کو دینا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اس لیے ساتھ کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ارحم الراحمین، آج کے اس پروگرام میں اس بابرکت درس میں جتنے بھی احباب شامل ہوئے مولا سب کے بگڑے مقدر سنوار دے، مولا سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم تو تیری بارگاہ میں عرض ہی کر سکتے ہیں، سنا ہے تو منگتوں کی عرض کو قبول فرماتا ہے۔ مولا تیری بارگاہ میں التجا ہے جتنے بھی شریک ہیں سب کو دین والا کر دے، سب کو دین کا خادم بنا دے، سب کو دین کا پرچم بلند کرنے والا بنا دے۔ مولا سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ مولا ہر ایک کے گھر میں برکت نازل کر دے، رحمت نازل کر دے، دکھوں پریشانی اور تکلیفوں سے نجات عطا فرما دے۔ مولا ہمیں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ